برائے قبولیت حاجات بلند تر نعرہ سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم آپ سے کلام کرتے ہیں پروردگار العزت کے بابرکت ترین نام کے ساتھ، جو اس پوری دنیا کا خالق مالک رازق ہے، جو اس پوری دنیا کا بنانے والا، بڑی سے بڑی جلیل القدر مخلوق سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی اس مخلوق کا بنانے والا جو عام آنکھ سے نظر نہیں۔ وہ پروردگار سوچے کہ ہر شے پر قادر ہے، جو بڑے سے بڑے کو بنا سکتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے تک کا خالق ہے۔ اس پروردگار کی اپنی شان کیا ہو، اسی لیے اس نے خود کو وجود سے مبرہ قرار دیا کہ میرا کوئی وجود نہیں، میری کوئی حد نہیں، کیونکہ اگر اس کی کوئی حد محدود کر دی تو وہ پروردگار نہیں رہے گا۔ کسی نے معصوم سے پوچھا تھا کہ آخر خدا کی شکل کیا ہے، اس کا وجود کیا ہے؟ تو مولانا نے کہا تھا کہ پروردگار کی ذات کو کسی وجود میں محدود نہیں کیا جا سکتا، ڈھالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر وہ آنکھ میں، کیونکہ آنکھ کے دیکھنے کی ایک حد ہے مومنہ، عزادار امام، آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، اس کے بعد کی دنیا ہماری آنکھ سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ آسمان کو ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، اس کے بعد آگے کتنے آسمان ہیں انسان کو پتہ نہیں۔ زمین کو ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، نیچے زمین کے کتنے طبق ہیں وہ اسے معلوم نہیں۔ تو یہ آنکھ کی ایک حد ہے۔ تو مولا نے کہا کہ اگر تمہاری محدود آنکھ میں پروردگار سما گیا تو پھر وہ پروردگار نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی ذات لامحدود ہے۔ اور وہ پروردگار اتنا رحیم و کریم اور اتنا عظیم ہے کہ اس نے سب سے بڑا انسان کو خلق کر کے جو اس پر احسان کیا کہ اسے عقل جیسی نعمت دی۔ ہم پہلی مجلس سے پڑھ رہے ہیں کہ عقل اور اختیار ایسی نعمتیں انسان کو دی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان انسانیت کے اوج کمال پر پہنچ جائے، کہ جب وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے، جب وہ اپنی عقل کو بروئے کار لے کے سیدھا راستہ اور راہ خدا کو تلاش کر لیتا ہے تو وہ انسانیت کے اوج کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ اور جب ہم انسانیت کا اوج کمال دیکھتے ہیں تو اگر ہمیں کوئی ذات نظر آتی ہے تو وہ محمد والے مومنات کی ذوات ایسی ہیں محمد اور ان کی آل کی کہ جو کل کائنات کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دیکھیں نا، ہم بحیثیت مسلمان ذات رسول پر یقین تو کرتے ہیں، ان کی آل پر یقین تو کرتے ہیں، لیکن صرف مسلمان ہی رسول خدا کی ذات پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ بلکہ بہت سے ایسے غیر مسلم اسکالر، تھنکر اور بہت سارے ایسے فلاسفرز ہیں جنہوں نے رسول خدا کی ذات کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ اگر عظیم انسانوں کی فہرست میں کوئی شامل ہے تو اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، جو سب سے اول نمبر ہیں، وہ ذات محمد ہے، کیونکہ آپ کا اخلاق ایسا تھا، آپ کی زندگی ایسی تھی، آپ کی چال ڈھال ایسی تھی، آپ کا زندگی کا لائحہ عمل ایسا تھا کہ جو کہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی لیے میرے رسول کو صرف رحمت للمسلمین نہیں کہتے بلکہ رحمت للعالمین کہتے ہیں، کہ وہ کل عالم کے لیے، بلکہ اس عالم کے باہر جتنے عالم ہیں ان سب کے لیے رحمت اور مشعل راہ ہے۔ اور بعد حمد و ثناء پروردگار، بعد حمد و ثناء محمد، ہمارا تمام تر درود و سلام آل محمد کے ہو۔ محمد کے بعد آل محمد کو پروردگار نے ہمارے لیے سیدھے راستے کا ذریعہ بنا دیا، ایک مشعل نما دی ہمارے ہاتھوں میں کہ دیکھو اگر خدا کی راہ کو پہچاننا ہے تو پھر آل محمد کے راستے پر۔ پروردگار اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَالَ رَبَّكُمْ أَدْعُوا أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو جب دعائیں مانگے پروردگار کے آگے تو واسطہ انہی کا دے جن کے ذریعے دعاؤں کو قبول کیا جائے۔ مومنات، عزاداران امام، ہمارا اول مجلس سے موضوع کہ فلسفہ ظہور امام مہدی اور فطرت انسان، اور اس موضوع کو آگے مزید تفصیل سے بیان کرنے کے لیے ہم نے قرآن کی ایک آیت کو نامہ کلام بنایا ہے اور روز اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ پروردگار رب العزت
ارشاد فرماتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ سبیلا وجاہدوا فی سبیلہ ولعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والوں تم تقوی اختیار کرو اور وسیلے کو تلاش کرو جو پروردگار بنا چکا ہے، اور اس وسیلے کو تلاش کر کے اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو محمد و آل محمد کی ذات سے بڑھ کر کیا وسیلہ ہوگا مومنات کرام؟ ہم پہلی مجلس سے بیان کریں کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں وسیلہ بنا چکا ہوں، لیکن تلاش تمہیں کرنا ہے۔ تمہیں کیوں تلاش کرنا ہے؟ کیونکہ تمہیں عقل دے کر اختیار دے دیا ہے۔ آخر کچھ امتحان بھی تو ہے دنیا میں، تمہیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ورنہ تمہیں فرشتہ نہ بنا دیتا، اگر پہلے سے تمہیں سب کچھ پتا ہوگا تو تمہیں فرشتہ بنا دیتا، لیکن فرشتوں کو صرف عقل دی ہے، ان کو گناہ کا، اختیار کا شعور نہیں ہے۔ دیکھیے یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ انسان، پروردگار نے جتنی مخلوقات دنیا میں بنائی ہیں ان سب مخلوقات کو غیر کامل بنایا ہے۔ فرشتے بھی کامل نہیں، ٹھیک ہے نا، جانور بھی کامل نہیں ہے اور انسان بھی کامل نہیں۔ فرشتوں کو عقل دے دی لیکن نہ ان میں شہوانی طاقت ہے، نہ وہ گناہ کر سکتے، کیونکہ پروردگار نے ان میں یہ حص ہی نہیں رکھی ہے۔ جانوروں کو شہوانی طاقت دے دی لیکن ان میں عقل نہیں ہے، وہ صرف یا تو کھانے کی خو رکھتے ہیں یا لڑائی کی یا سونے یا پھر بچہ پیدا کرنے کی، یہی جانوروں میں، یہی جانوروں کی خصلتیں کہلاتی ہیں۔ لیکن انسان کو مخلوق ہے جو پروردگار نے بنائی تو خود کو احسن الخالقین کہلوایا، کیونکہ پروردگار نے انسان کو عقل بھی دی اور نفس بھی دیا۔ اب کہا کہ عقل استعمال کرو، اپنے اختیار کو استعمال کرو کہ تمہیں کون سی راہ پہ چلنا ہے۔ آیا وہ راہ جو تمہیں خدا کی راہ سے ملا دے، خدا تک پہنچا دے، یا وہ راہ جو تمہیں حیوان جانور بنا دے؟ یہ تمہارا اپنا اختیار ہے۔ بس مومنات گرامی، ہم شروع سے مجالس پڑھ رہے ہیں وسیلے پر کہ یہ وسیلہ استعمال کر کے آخر انسان کو پہنچنا کہاں ہے۔ جب ذات محمد و آل محمد کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پروردگار نے اپنی تمام نعمتوں کو ان پر تمام کیا اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں دکھایا کہ پروردگار کی راہ کیسی راہ ہے۔ ہم پہلی مجلس سے بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کو باری باری بھیجتا رہا اور اس کے بعد نبوت کو امامت میں منتقل کر کے ائمہ کو انسان کی ہدایت کے لیے مستقل بھیجتا رہا کہ ہمارا آخری عادی آج بھی پردہ غیب نے ایک کو محفوظ کر لیا، ایک کو محفوظ کر لیا تاکہ انسان کو کبھی وسیلہ ڈھونڈنے نکلے تو اس کے پاس ایک وسیلہ اللہ کا نمائندہ موجود ہو۔ تو ہم نے کل بھی بیان کیا تھا کہ جب پروردگار نے ہدایت کے لیے اتنے انبیاء اور ائمہ کو بھیجا، اتنے ولیوں کو بھیجا، تو آخر انسان پھر گناہوں کی طرف کس طرح مائل ہو۔ ہم نے کل بھی بیان کیا کہ جب پہلا انسان ہی دنیا میں ہادی برحق تھا، نبی تھا، امام تھا، خلیفہ تھا، یہ سارے جو ٹائٹلز تھے، جو منصب تھے، وہ جناب آدم کو دیے گئے تھے کہ ایک تو انسان تھے، اشرف مخلوق بنایا، پھر نبی تھے، پھر اللہ نے دنیا کا امام بھی بنایا، پھر اللہ نے خلیفہ بھی بنایا، پھر دنیا میں ابو الانسان بھی پروردگار نے بنایا کہ جو ان کے بعد پیدا ہوئی جناب حوا، ان کو ہی آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ تو کسی نے پوچھا نا معصوم سے کہ جناب آدم کا نام آخر پروردگار نے آدم کیوں چنا، آدم انہیں کیوں کہتے ہیں؟ تو معصومین نے فرمایا کہ آدم کو عدیم ارض سے پیدا کیا گیا۔ عدیم کہتے ہیں مختلف مٹیوں کے مجموعے کو، ٹھیک ہے۔ جبریل کو پروردگار نے زمین پر بھیجا کہ فلاں جگہ کی مٹی لاؤ، فلاں جگہ کی۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ 4 قسم کی مٹی منگوائی، سفید مٹی، سرخ مٹی، زرد مٹی اور سیاہ مٹی، اور ان سب کے، اور آپ آج بھی دیکھیں نا کہ اسی طرح کے 4 لوگ دنیا میں ہیں، وائٹ پیپل، بلیک پیپل، براؤن اور ریڈ جو ہم کہلاتے ہیں، اور یلو پیپل جو سارے یہ چائنیز وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ان 4 قسم کی مٹیوں کو ملا کے پروردگار نے جناب آدم کو خلق کیا۔ تو جب مختلف مٹیوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے تو اسے عدیم الارض کہتے ہیں۔ تو اسی نسبت سے جناب آدم کا نام نکالا، عدیم سے آدم۔ تو پھر کہا کہ جناب حوا کو حوا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کہا کہ کیونکہ جناب حوا آدم کی پسلی کی ہوا سے پیدا ہوئی،
اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا. دیکھیں ایک ایک نبی کے نام کے پیچھے پروردگار کی پوری لاجک ہے کہ اس نبی کا نام یہ کیوں اور اس نبی کا نام یہ کیوں. اور نام ظاہر پروردگار خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس کا نام کیا ہو. تو جب جناب آدم کو اتار چکا دنیا میں پروردگار نے، جناب آدم نے پروردگار کے نام کو پھیلایا تو بت پرستی بھی شروع ہو گئی اور آتش پرستی بھی. اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بت پرستی سے پہلے آتش پرستی دنیا میں شروع ہوئی. اور وہ کیسے شروع ہوئی کہ جب حضرت آدم کے دونوں بیٹوں جناب حابیل اور قابیل لعنت اللہ سے پروردگار نے قربانی مانگی، ہدیہ مانگا، تو جناب حابیل نے اپنی گلے کا سب سے بہترین جو بچڑا تھا، یا میمنا بعض جگہ لکھا ہے کہ بکری کا بچہ تھا، جو انتہائی صحت مند اور خوبصورت سرخ بالکل سفید رنگ کا تھا، وہ پروردگار کی راہ میں پیش کر دیا. اور آسمان سے بجلی ایک آگ آئی جس نے اسے بھسم کیا، جس کا مطلب تھا کہ جناب حابیل کی قربانی قبول ہوئی. اور جو قابیل تھا لعنت اللہ، اس نے اپنے کھیتوں کے سب سے سوکھے سڑے گندوں کی بالیاں رکھ دی کہ یہ قبول کر لے، باقی تو میں نہیں دوں گا. تو اس کی قربانی پروردگار نے قبول نہیں کی. تو اب حابیل یہ سوچنا شروع ہوا کہ آخر میری قربانی میں کیا کمی تھی کہ حابیل کی قربانی کو قبول کر دیا اللہ نے، لیکن میری قربانی کو قبول نہیں کی. ماننے والا تو تھا اللہ کا، یکتا پرست تو تھا. تو بس وہ آ گیا جو جنت سے آدم کے ساتھ نکالا گیا تھا، فوراً بات کیا، کہا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول کی اللہ نے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے لیکن وہ چھپ چھپ کے آگ کی پرستش کرتا تھا، اور اسی آگ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا. اب اگر تمہیں بھی اپنی قربانی کو قبول کرنا ہے اور آدم کا وارث بننا ہے تو تم بھی آگ کی پرستش شروع کرو. دیکھیے کس طرح وار کرتا ہے. تو قابیل نے کہا کہ میں اس آگ کی پرستش تو نہیں کروں گا جو حابیل کرتا ہے، میں اپنی الگ آگ سلگاؤں گا. بس اس نے باقاعدہ ایک آتش کلا بنوایا، اس میں آگ کو سلگایا اور اس کی پرستش کرتا تھا چھپ چھپ کے. بس اس کے بعد جو اس کی اولاد پیدا ہوئی وہ بھی آگ کی پرستش کرنے لگی، آتش پرست بن گئے. اور اس کے بعد جب اسی حسد کی بنا پر جناب حابیل کو قتل کر چکا، تو یہ بھی بعض جگہ روایات میں لکھا ہے کہ جناب آدم کا وقت وہ وقت تھا کہ دنیا کے تمام جاندار جانور مل جل کے رہتے تھے، حتیٰ کہ شیر اور بکری ایک ہی کھاٹ سے پانی پیتے تھے، اور کوئی جانور بلا وجہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے تھے. لیکن جہاں قابیل نے جناب حابیل کو قتل کیا تو اس وقت جانوروں میں یہ شروع ہوا بحث ہونی کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر سکتا ہے تو جو دوسری جنس کا جانور ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے. تو یہ جانور ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے اور دور ہو گئے، بس اپنے جیسوں سے ملنے لگے. لیکن جب وہ آخری قائم آئے گا، جب وہ وارث ظہور کرے گا، جب محمد کا وارث اس دنیا میں آئے گا، تو پھر وہی زمانہ آ جائے گا جو آدم کا زمانہ کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے، سانپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بچھو کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. انہیں یہ پتا ہوگا کہ اگر ہم نے نقصان پہنچایا کسی کو بلا وجہ تو ہمارے سر پہ امام موجود ہے، کیونکہ امام صرف انسانوں کا امام نہیں، وہ امام انس و جان و حیوانات و شجر و حجر و کائنات ہے، وہ کائنات کی ایک ایک چیز کا امام ہے. تو مومنات کرام خوش نصیب ہمارے کہ میرا مولا ہم جس زمانے میں ہے، ہمارا امام وہ ہے جو کہ آئمہ میں سب سے بہترین ہے، جس نے انسانوں کی اس جماعت کی رہنمائی کرنی ہے، اس جماعت کے لیے راہ حق کا وسیلہ بننا ہے کہ جس جماعت نے بہتر طور پہ خدا کی راہ کو پانا ہے، ہمیں اس امام کا ساتھ دینا ہے. تو ہم بار بار اپنی پہلی مجلس سے یہی دہراتے ہیں کہ ہمیں ایک تو خود بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے آنے والے امام کی نیابت کے لیے، اور پھر اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، امام کی حیثیت ایک باپ کی سی حیثیت ہے. ویسے تو رسول کے بارے میں قرآن نے کہا کہ نہیں ہے محمد تم میں سے کسی کے باپ مگر یہ کہ خدا کے رسول، لیکن وہی قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ محمد اور علی کی حیثیت ایسے ہے کہ جیسے تمہارا سرپرست اعلیٰ. اب کسی کا سرپرست اعلیٰ کون ہوتا ہے؟ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جو بچوں کا باپ ہوتا ہے. تو محمد کی اور علی کی حیثیت باپ کی سی حیثیت ہے کہ جن کے حکم کو رد کرنا بالکل ہی منع ہے.
تو اب ظاہر ہے جو محمد کا وارث ہے، جو علی کا وارث آگے آ رہا ہے، اس کی حیثیت یہ باپ کی سی حیثیت. پہلے ذاکرین پڑھا کرتے تھے کہ امام آئیں گے تو یہ کر دیں گے، تو وہ کر دیں گے، تو اتنے سخت ہوں گے، اشد الکفار، تو اتنی سختی سے. لیکن بخدا میرے امام کی یہ ذات دشمنوں کے لیے ہوگی، منکروں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے ہوگی، یہودیوں کے لیے ہوگی، دشمنان اسلام کے لیے ہوگی، اپنے چاہنے والوں کے لیے. تو میرا امام ایسے ہوگا جیسے ایک شفیق باپ. میرے امام کی ذات شفیق بھی ہے، میرے امام کی ذات سایہ کرنے والی بھی ہے، سرپرستی کرنے والی بھی ہے، اور ایسی ہے کہ جیسے گھنی چھاؤں. لیکن پھر بھی ہم ایک جملے کو یہاں پر اضافہ کرتے چلیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ امام ہر اس 20 سال کے نوجوان کو قتل کر دیں گے بلا کسی تردد کے جو اپنے وقت کی شریعت سے واقف ہیں. 20 سال کا نوجوان، کیونکہ دیکھیں عورت پہ 9 سال کی عمر میں شریعت واجب ہو جاتی ہے، یعنی اب اس کی نمازوں کی بھی گنتی شروع ہو گئی ہے. کرام الکاتبین جو بیٹھے ہیں دونوں کندھوں کے اوپر، انہوں نے اب اعمال کو لکھنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد مرد کے اوپر جو ہے وہ بعض جگہ 12 سال اور بعض جگہ 14 سال ہے. مرد کو چونکہ مرد لاپرواہ زیادہ ہوتا ہے اور عورت زیادہ جلدی ذمہ دار ہو جاتی ہے، اس لیے پروردگار نے چھوٹی عمر میں اس کے اوپر ذمہ داری کو عائد کر لیا. اور ظاہر ایک چھوٹی سی عمر میں وہ چونکہ جوانی کی بھی درجے تک پہنچ جاتی ہے، ماں بننے کی صلاحیت اس میں آ جاتی ہے، اسی لیے اس پہ زیادہ جلدی یہ فرض ہے. لیکن مرد چونکہ ظاہر بے پرواہ زیادہ ہوتا ہے اور کھلندڑا مزاج ہوتا ہے اور مطلباً مزاج ہوتا ہے، یعنی اس میں ذمہ داری کا احساس دیر سے بیدار ہوتا ہے. اس لیے پروردگار نے اتنی چھوٹ دے دی اور باپ کو یہ حکم دے دیا کہ اس کی پرورش اتنے عرصے تک ایسے کرو کہ جب 14 سال کی عمر کو پہنچے تو اس طرح کا ہو کہ تمہیں مشورہ. یہ مولانا متقیان نے کہا نا کہ 3 منزلیں ہیں انسان کی پرورش کی. پیدا ہونے سے لے کے 7 سال تک وہ گھر کا بادشاہ ہے، گویا وہ جو کر رہا ہے اسے آزادی دو لیکن اسے آداب سکھاؤ. مولا نے کہا 7 سال کا ہو تو اسے لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ، اسے نمازوں کی تعلیم دو، اسے بتاؤ کہ کیا چیز کس طرح کرنی ہے. پھر مولا نے کہا کہ 7 سال سے 14 سال تک وہ تمہارا غلام ہے، اسے اپنے انڈر رکھو، اس کے اوپر اپنی رٹ قائم کرو، یعنی کہ میں تمہارا سرپرست ہوں، تمہیں میرا ہر حکم ماننا ہے. اور اس کو یہ سکھاؤ کہ کس طرح کسی کی سرپرستی میں کسی کے ماتحت ہو کے کس طرح کام کرتے ہیں تاکہ اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. پھر امام نے کہا کہ 14 سال سے 21 سال کی عمر تک وہ تمہارا وزیر اور مشیر ہے، یعنی اب اسے اتنی تم نے عقل دے دی ہے کہ اس سے ہر کام میں مشورہ کرو، اسے گھر کے فیصلوں میں شامل کرو. اور 21 سال کے بعد وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی. تو مومنات گرامی، اسی لیے میرا مولا جب 20 سال کے ہر نوجوان چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اس سے ملے گا اور اسے شریعت کا علم نہیں ہوگا تو میرا امام بلا تردد اسے قتل کر دے گا. کہ کیا تمہارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ تم شریعت سے آگاہ ہوتے، تمہیں مسائل پتہ ہوتے شریعت کے؟ اس لیے ابھی سے اپنی سبوں کو اور اپنے بچوں کو، بیٹی 9 سال کی ہو تو اس کے ہاتھ میں دے دیجئے توضیح المسائل، اردو پڑھنا آ جاتی ہے نا بچوں کو، اور بیٹا 14 سالوں کو کہو تو اس کو بتا دیجئے کہ اس طرح سے ہماری شریعت کے مسائل ہیں جنہیں تمہارا جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب وقت کا امام آئے گا تو تم سے سوال جواب کرے گا. جس طرح انٹرویو ہوتا ہے، امام ایسے ہی نہیں اپنی بارگاہ میں قبول کریں گے، امام کو ایک ایک کا پتہ ہوگا کہ کون کس طرح کا ہے. تو بس ہر وقت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرور روز کے روز امام کے حضور درود ہدیہ کیا کیجیے، قرآن کی آیات ہدیہ کیجیے، اپنے امام کو جانماز سے بیٹھ کے یاد ایک مرتبہ ضرور یاد کیا کیجیے کہ میرے وقت کا امام موجود ہے جو سب سے بڑھ کر اس دنیا میں اس وقت ہمارے لیے وسیلہ ہے پروردگار کی راہ تک پہنچے. اور مومنات، اسی لیے آج ہم نے تھوڑا نوجوانوں کا اور بچوں کا ذکر کیا ہے کہ آج ہمیں کربلا کے سب سے صغیر شہید کا تذکرہ کریں اور تھوڑا سا تذکرہ شہزادے کا ہم فضائل کے ساتھ کے مسائل سے اس کو جوڑیں گے. کیا آپ شہزادہ علی اصغر کی ولادت سے شہادت تک کا عرصہ دیکھیں، پورا 6 مہینے، پورے 6 مہینے. 9 رجب شہزادے کی ولادت،
اور جب مدینہ چھوڑا ہے خانوادے کے ساتھ تو محض 20 دن کے شہزادے، محض 20 دن، کتنے چھوٹی سی عمر، یعنی ابھی تو بچہ آنکھوں کو ہی ایک طرف ٹکانا نہیں شروع ہوتا، لیکن اس عمر میں بھی اس ننھے شہزادے کو اتنا پتا تھا کہ میں اگر اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں تو کس کی نیابت میں چھوڑ رہا ہوں، کس کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔ اسی لیے جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے میرے مولا، اور چونکہ شہزادہ علی اصغر اپنی بہن سغرا کی گود میں رہا کرتے تھے، تو سغرا کی گود سے کسی کے پاس آ نہیں رہے تھے۔ آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، وہ چونکہ ماں کے شکم میں، ماں کے رحم میں رہا ہوتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ ماں کی گود کو پہچانتا ہے، باپ کو بھی نہیں پہچانتا۔ جب شہزادہ علی اصغر کو لینے کے لیے جناب رباب آگے بڑھتی بار بار، شہزادہ نہیں آتا، باقی نہیں آتا، لیکن جب وقت کا امام آگے بڑھا اور شہزادے